تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو یہ پیام روانہ کرنا کہ یہ دنیا داری، یہ ظاہری سلطنت، یہ حکومت، یہ کر و فر کو چھوڑو اور دین کے راستے پہ آؤ، حقیقت کے راستے پہ آؤ، اپنی آخرت کو سدھارو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، صحیح راستے پہ آؤ۔ مجھے دنیاوی چیزوں کا تحفہ دینے سے مروب نہیں کیا جا سکتا، میں ان چیزوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں، ایسی چیزیں میرے پاس پڑی ہیں، مجھے ان چیزوں کے ذریعے راغب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے متاثر کرنا ہے یا مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو حق کے راستے پر آنا ہوگا۔ اور کچھ ایسی باتیں ہوئی، اس کے بعد بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیام پسند آیا اور دل میں اتر گیا۔ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے سارے مال و متاع کے ساتھ حاضر ہو رہی ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ایمان قبول کریں گی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ لیکن بلقیس کا ایک تخت تھا، یوں تو ساری سلطنت اور سارا مال و متاع بلقیس لے کر سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گی، لیکن ایک تخت ایسا تھا جو بلقیس کے لیے بڑا پسندیدہ تھا، بہت شاندار تھا، اس کا دل اس تخت میں اٹکا ہوا تھا اور پھر وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو لے کے آنا ممکن بھی نہیں تھا۔ تو بلقیس اب وہ تخت چھوڑ کر باقی چیزیں سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کرتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد کا جو منظر ہوگا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ چون سلیمان سوئے مرغان سبا، یک سفیر کرد بستاں جملہ را۔ جب سلیمان علیہ السلام نے سبا کے ان پرندوں کے لیے، مطلب سبا کے رہنے والے ان لوگوں کے لیے ایک سیٹی بجائی، جیسے کوئی پرندوں کو پالنے والا پرندوں کو جمع کرنے کے لیے سیٹی بجاتا ہے تو سارے پرندے جمع ہو جاتے ہیں، تو ویسے ہی سلیمان علیہ السلام کی اس دعوت کو سیٹی بجانے سے تعبیر کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی سلیمان نے سیٹی بجائی، سارے سبا کے پرندے پورے جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس سیٹی نے سب کو باندھ لیا۔ جز مگر مرغے کے بدھ بے جانوں پر، یا چو ماہی گنگ بود از اصل و کر۔ جتنے سبا کے رہنے والے تھے سب کے پاس سلیمان علیہ السلام کا پیام پہنچا اور سب سر و خد جھک کر سلیمان علیہ السلام کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آنے لگے، اور سلیمان کا جو پیام تھا وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گیا، سوائے ان پرندوں کے جو اصل میں بے جان اور بے پر تھے۔ ایسے لوگ جن کی فطرت ہی خراب تھی، جن کے اندر اصلی جان نہیں تھی، چلتے پھرتے مردے تھے، ایسے لوگوں کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسے لوگ جو مچھلی کی طرح پیدائشی گونگے اور بہرے ہوتے، مچھلی گونگی بھی ہوتی ہے، بہری بھی ہوتی ہے، تو انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بات کرتے ہیں، بظاہر سنتے ہیں، بظاہر لوگوں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن چونکہ حق بات ان کے کانوں میں جاتی نہیں ہے اس لیے ان کو بہرا کہا جاتا ہے، اچھی بات ان کے منہ سے نکلتی نہیں ہے اس لیے ان کو گونگا کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اچھی باتوں سے، اچھے راستے سے دور بھاگتے ہیں، حق سے دور بھاگتے ہیں، باطل کے راستے پر چل رہے ہیں، قرآن مجید نے بھی ایسے لوگوں کو اندھے بہرے گونگے سے تعبیر کیا ہے۔ نئے غلط گفتم کے کر گر سر نہد، پیش وہی کبریا سماش دہد۔ اب مولانا روم نے جو کہا کہ ایسے لوگوں کے اوپر وحی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وحی اپنے اثرات ایسے ہی لوگوں پر ڈالتی ہے جو باطنی طور پر اندھے بہرے نہیں ہیں، جن کی فطرت خراب ہے،
ایسے لوگوں کے اوپر وحی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ جو کہا اسی لیے وہ حق کے راستے پر نہیں آتے۔ تو اب آپ یہاں پر ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نے جو کہا کہ وحی کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، وہ ظاہری طور پر تو غلط ہے۔ وحی ایک ایسی چیز ہے کہ یقیناً اس کا اثر سب کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے وحی کی آواز پر سر نہیں رکھا، کان نہیں دھرا۔ وحی کے اثرات اسی وقت انسان کے اوپر پڑتے ہیں کہ انسان اس پر توجہ دے۔ یقیناً وحی اپنے اندر ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سننے والا اس کو توجہ سے سنے اور باتوں کو اپنے اندر لے، تب اس کے اوپر اثر ہوگا۔ چونکہ انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے، اس لیے وحی کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوا، ورنہ وحی اثر نہ کرنے والی چیز نہیں ہے۔ چونکہ خدا نے اس وحی کو سن کر اپنے دل میں اتارنے کی اس آدمی کو طاقت یا توفیق نہیں دی، اس لیے وحی اثر نہیں کر رہی ہے۔ چونکہ بلقیس از دل و جاں عزم کرد، بر زمان رفتہ ہم افسوس خرد۔ بلقیس نے دل اور جان کے ساتھ مضبوط ارادہ کیا اور گزشتہ دن جو اس کی زندگی کے گزرے اس پر اس نے افسوس بھی کیا، ریپنٹنس کا طریقہ اختیار کیا، تو اس کی وجہ سے وہ وحی کے اثرات کے دل کے اندر اترے۔ ترک سالو ملک کرد او آنچنا کے بتر کے نام و ننگاں عاشقاں۔ اب جب بات دل میں اتر گئی بلقیس کے، تو اب اس نے اپنی مال، دولت، حکومت، سلطنت، ملک، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ہر چیز سے اس کا دل اٹھ گیا۔ جب حق کا راستہ مل گیا، سچائی کا راستہ مل گیا، تو دنیا کی ان بیکار چیزوں کی طرف سے انسان کا دل اٹھ جاتا ہے۔ وہی حال بلقیس کا بھی ہوا، بالکل عاشقوں کی طرح۔ جو سچے عاشق لوگ ہوتے ہیں، عشق جس کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ آدمی نہ نام کی فکر کرتا ہے نہ شرمندگی کی فکر کرتا ہے۔ لوگ تعریف کرنے کی خواہش بھی اس کی نہیں رہتی، لوگ برا بھلا بولیں تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ عاشق کی نشانی ہوتی ہے۔ عاشق یا عشق صرف زبانی جمع خرچ کا نام تو نہیں ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں جب کسی چیز کی طرف انسان کا دل راغب ہو جاتا ہے عشق کی حد تک، تو اب وہ اسی کو اپنا گول بنا کے رکھتا ہے، اب باقی چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ لوگ تعریف کرتے ہیں تو بھی وہ اہمیت نہیں دیتا، کرتے رہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ اگر برا بولتے ہیں تو بھی کہتا کرتے رہتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں، کیونکہ مجھے تو اپنے گول کی طرف دیکھنا ہے، میرا جو مقصد ہے وہ مجھے حاصل کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں عشق۔ تو جیسے عاشق ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، ویسے ہی بلقیس کا حال بھی ہو گیا تھا۔ آ غلامانو کنیزانے بناز پیش چشمش ہم چپو سیدھا پیاس۔ یہ جو بلقیس کے محل میں جو پالی ہوئی کنیزیں تھیں، جو غلام تھے، جن کو بلقیس نے بڑے شوق کے ساتھ اپنے محل میں پالا پوسا اور ان کا خیال رکھا، اور خیالداری کرتی تھیں بلقیس، اور وہ بھی بلقیس کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ یہ جو تعلق تھا بلقیس کا اور غلام اور باندیوں کا، یہ لوگ بلقیس کے لیے اب سڑی ہوئی پیاس کی طرح ہو گئے، مطلب ان کی پوری حقیقت، ان کا پورا مقام بلقیس کے دل سے اتر چکا تھا، کیونکہ اب سلیمان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکل پڑی۔ باغ ہاؤ قصر ہاؤ آب رود پیش چشم از عشق گلخن می نمود۔ یہ باغات جو بلقیس کے کنٹرول میں تھے، بڑے بڑے گارڈنز، قلعے، ایسے بڑے بڑے شاندار قلعے، اور نہریں اور نہروں کا میٹھا پانی جو اس کے کنٹرول میں تھا، ہر چیز اب عشق چونکہ پیدا ہو چکا تھا، تو لہٰذا اب ہر چیز بلقیس کو بھٹی نظر آ رہی تھی، اب ان کے لیے کسی کام کی نہیں تھی۔ عشق در ہنگام استیلاء و خشم زشت گردانت لطیفاں راب چشم۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا غلبہ انسان کے اوپر ہوتا ہے تو اچھی چیزیں بھی اس کو بری دکھائی دینے لگتی ہیں۔ سامنے ہوتی ہیں اچھی چیز لیکن اس کو بری دکھائی دینے لگتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عشق کے وقت پہ عاشق کو اپنے عشق کے سوا کچھ نہیں سدھرتا، اچھی چیزوں کو بھی بری خیال کر سکتا ہے، بری چیزوں کو بھی اچھی خیال کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے غصہ۔ جب غصہ طاری ہوتا ہے تو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ مر زمرد را نمایت گندنا غیرت عشقی بود مانی اللہ۔ ایک زمرد ہوتا ہے، قیمتی پتھر،
وہ اس کے سامنے گندنا ایک معمولی پتھر دکھائی دیتا ہے۔ یہی ہے عشق کی غیرت۔ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کے معاملے میں انسان کریزی ہو جاتا ہے، اسی کے بعد تو عشق شروع ہوتا نا، تو اب اس کی طرف جب اس کی نظر ہوتی ہے تو اب اس کے بعد یہ چیزیں زمرد، یاقوت، مرجان اور جتنے قیمتی پتھر، ہیرے، جواہرات سب ہوتے ہیں، سب کی نظر اوپر سے اس ہٹ جاتی ہے، کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی اس کی۔ ایک قیمتی پتھر اور ایک معمولی پتھر اس کے پاس برابر برابر ہو جاتا ہے۔ عشق کی غیرت اسی کو کہتے ہیں، اور لا کے معنی بھی یہی ہیں۔ اب یہ لا کیا ہے؟ اب دیکھیے، لا الہ الا ہوئی نشتہ پناہ کے نمائد محترات دے گے سیاہ۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے لا الہ جو کہتے ہیں، الا اللہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے لا الہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، there is no God، کوئی خدا ہے ہی نہیں، پہلے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں پہلے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب تک کوئی خدا نہیں ہے کہہ کر آپ اپنی ایمان کی سطح کو صاف نہیں کریں گے، تب تک الا اللہ اس کے اندر مضبوطی کا ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، تو اب توحید مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ جو لا الہ جو کہا گیا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے، یہ سب چیزوں کو پہلے ہٹاؤ، سلطنت کی، مال دولت کی، عزت کی، نام کی، ان چیزوں کی فکر میں آپ رہیں گے جب تک، تب تک الا اللہ کی منزل کو نہیں پا سکتے۔ پہلے ان سب کو ہٹاؤ، اس کے بعد پھر الا اللہ مضبوط ہوگا۔ کہ نمائد ماہ ترا دے گے سیاہ، جب ایمان کی اس منزل پہ آ جاؤ تو خوبصورت دکھائی دینے والا چاند بھی تم کو کالی دیگ کی طرح دکھائی دے، تمہارے پاس اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کی وقت ایسی ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز بھی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، تمہیں کوئی اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ ایسی منزل آئے گی تو ہی ایمان مکمل ہوگا۔ ہیچ مالو ہیچ مخزن ہیچ رخت، می دریغش نام دلہ جس کے تخت۔ کوئی مال، کوئی خزانہ، کوئی سامان اب بلقیس کے دل میں نہیں تھا، سب اس نے نکال کر پھینک دیا تھا، کوئی چیز اس کے دل میں نہیں تھی سوائے ایک تخت کے، بس وہ ایک تخت اس کے دل میں اٹکا ہوا تھا۔ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو گئی، لیکن وہ ایک تخت وہاں پر آ کر کمزوری آ گئی۔ پس سلیماں از دلش آگاہ شد، کس دلے او تا دلے او راہ شد۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئی تو ساری چیزیں قدموں میں ڈال دی، سب کچھ مال متا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن تخت کا ذکر نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب کچھ سامنے کر دیتے ہیں، کوئی ایک چیز چھپا دیتے ہیں، لیکن جو دل والے ہوتے ہیں وہ ایک چیز کو بھی تاڑ لیتے ہیں۔ سلیمان کے دل میں وہ بات آ گئی، سلیمان اس چیز سے واقف ہو گئے۔ کس دلے او تا دلے او راہ بدھ، کیونکہ ان کے دل سے ان کے دل تک ایک راستہ تھا جو بلقیس کو پتہ نہیں تھا، سلیمان کو پتہ تھا۔ اس راستے سے سلیمان علیہ السلام نے پتہ لگا لیا کہ بلقیس نے سب کچھ تو میرے قدموں میں ڈال دیا، سب کچھ تو چھوڑ دیا، لیکن ایک تخت کے اوپر اس کا دل اٹکا ہوا ہے ابھی۔ آنکھ کو بانگ موراں بشنوت، ہم سے دوراں سر دوراں بشنوت۔ اور وہ سلیمان جو چونٹی کی آواز سن لیتا تھا، دور سے آنے والوں کے دلوں کا راز جان لیتا تھا، اس کے لیے یہ جاننا کیا مشکل تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں کی گفتگو سننے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ سورہ خود چونٹی کے نام سے ہے، اسی چونٹی کا ذکر ہے، سورہ النمل۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، قرآن مجید میں باضابطہ چونٹی کے نام سے ایک سورہ ہے، اور اس میں اسی چونٹی کا ذکر ہے، سورہ النمل میں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹیوں کی جو سردار تھی اس کو خبر ہوئی کہ سلیمان کا لشکر جا رہا ہے اور وہاں پر چونٹیاں ہیں راستے میں، تو اس نے اپنی ساتھی چونٹیوں کو خبردار کیا کہ سلیمان اور اس کا لشکر جا رہا ہے، ذرا
ہٹ جاؤ کہیں وہ لشکر تمہیں رون نہ ڈالے۔ جیسے ہی چونٹیوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے۔ تبسمہ کہتے ہیں مسکرانے کو، لیکن تبسمہ ضاحکن کا مطلب ہوتا ہے ایسا مسکرانا کہ منہ ہنسی کی طرح کھل جائے۔ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے جو صرف ہونٹ ہلتے ہیں، ایک ہنسی ہوتی ہے جس میں سے آواز نکلتی ہے، لیکن یہ جو ہے ہنسی والی مسکراہٹ، یہ درمیانی کیفیت ہوتی ہے، نہ مسکراہٹ ہوتی ہے نہ ہنسی ہوتی ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہ ہے سلیمان جو چونٹی کی گفتگو کو اتنے میلوں دور سے نہ صرف سن لیتے تھے بلکہ اس کو سمجھ بھی جاتے تھے۔ کے گوید راز قالت نملتن ہم بدانت راز ای تاخ کہن، وہ جو چونٹی نے کہا تھا اس کا راز سلیمان نے بتا دیا۔ تو اب یہ پرانی محراب کا راز جاننا کیا بڑی بات ہے، اور یہ پرانے محراب سے مراد یہاں پر آسمان ہے۔ دید از دورش کے تسلیم کیش، تلخ شامت فرقتیں تخت خیش۔ سلیمان علیہ السلام نے ابھی بلقیس پہنچی بھی نہیں تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس، یہ ساری باتوں سے سلیمان علیہ السلام واقف ہو گئے۔ اس تسلیم و رضا والی خاتون بلقیس کے آنے کو بھی معلوم کر لیا، کیا کیا چیزیں دل میں رکھ کر آ رہی ہیں، کیا چیزیں دل سے نکال کر آ رہی ہیں، ہر چیز کی خبر ہو گئی۔ اور یہ بھی جان لیا کہ بلقیس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ رہی ہے، لیکن تخت کی جدائی ابھی بلقیس کو برداشت نہیں ہے۔ گر بگویم سبب گردد دراز کے چرا بودش بے تختاں عشق و ساز۔ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ بلقیس کے دل میں وہ تخت کیوں تھا، کیوں وہ تخت بلقیس کے دل سے نہیں نکل رہا تھا؟ اگر میں اس کا راز بتانا شروع کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ کیوں تھی محبت بلقیس کو اس تخت سے؟ اگر میں اس کا راز بتاؤں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ گرچہ این کلکو قلم خود بے حسیست، نیست جن سے کاتبورا مونسیست۔ اور اگر میرے دل میں جو بات ہے میں بیان کرنا بھی چاہتا ہوں تو وہ پورا میں بیان کر بھی نہیں سکتا۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا مولانا یہ بات کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ قلم سے لکھ رہا ہوں، مثنوی کی شکل میں قلم سے لکھ رہا ہوں، تو پین کی بھی ایک لیمٹس ہوتی ہے، اس کو الفاظ چاہیے، اور پھر پروز کے لیمٹس ہوتے ہیں، پوئٹری کے لیمٹس تو اور زیادہ ہوتے ہیں، حد بندیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہر چیز آپ بیان نہیں کر سکتے۔ کچھ باتیں آپ دل کے اندر رکھتے ہیں، اگر آپ پروز میں بیان کریں تو بھی پورا بیان نہیں کر سکتے، جیسا آپ کے دل میں ہے سب کچھ بیان نہیں کر سکتے، الفاظ کی کمی پڑ جاتی ہے، اظہار کرنے میں الفاظ بدل سکتے ہیں، پھر پوئٹری میں تو معاملہ اور نازک ہوتا ہے۔ تو قلم ہمارا مددگار ضرور ہے، لیکن ہر چیز کو سامنے لانے میں مدد نہیں کر سکتا۔ یہ پین جو ہے کاتب کا جنس نہیں ہے، صرف مونس ہے، صرف مددگار ہے۔ آپ کے دل کی ہر بات آپ پین کے ذریعے نہیں لکھ سکتے۔ ہم چنی ہر آلت پیشاورے، ہست بیجا مون سے ہر جاورے۔ اسی طریقے صرف پین والے کا ہی معاملہ نہیں ہے، جو ہر پیشاور ہوتا ہے، کاریگر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، یا پھر کوئی ڈیزائن بنانے والا ہوتا ہے، یا پھر کوئی سنگ تراش ہوتا ہے، پتھر سے بت بنانے والا یا ڈیزائننگ کرنے والا یا پینٹر ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر جو خاکہ ہوتا ہے، ایک پکچر ہوتا ہے، اس کو اس کے فن کے حساب سے وہ پیپر پہ لا لیتا ہے، لیکن ایکوریٹ نہیں لا سکتا۔ اس کے اندر جو دماغ میں جو پکچر ہے وہ ایگزیکٹلی پکچر کو پیپر پہ نہیں اتار سکتا، کوشش کرتا ہے کسی قدر اتار دینے، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ یہ جو تصور میں جو چیز بنی ہے یا علم کے اندر آپ کی جو چیز ہے، وہ سب کا سب آپ ظاہر نہیں کر سکتے، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، یا پھر سامنے والوں کی سمجھ کے حساب سے وہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ ہر چیز اگر بیان کریں گے تو کسی کسی کے سر کے اوپر سے اڑ جاتی ہے۔ ای سبب را من معین گفت میں، گر نمود چشم فہمت را نمے۔ میں اس بات کو معین کر کے فکس کر کے بتا بھی دے سکتا تھا، لیکن اگر تیری سمجھ کی آنکھ میں نمی نہ ہوتی تو میں کر سکتا تھا۔ دیکھنے والے کی آنکھ میں ایک نمی ہوتی ہے، کچھ کمی ہوتی ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتا۔ ایسی باتیں بیان کرو، ایسے ڈرائنگز بناؤ
کہ جو لوگوں کے سمجھ میں آئے، ورنہ اگر کسی کے سمجھ میں ہی بات نہ آئے تو فائدہ کیا ہے بیان کرنے کا؟ از بزرگی تخت کز حد می فزود، نقل کردن ہیچ نو امکان نبود. تو تخت کی جو بڑائی تھی، تخت کا جو کمال تھا بلقیس کے، اس کی وجہ سے بلقیس کی محبت اس تخت کی طرف زیادہ تھی. وہ کس طریقے کا تخت ہوگا کہ ساری سلطنت کو چھوڑنے کے لیے بلقیس تیار ہو گئی، لیکن دل سے وہ تخت نہیں نکل پایا. کتنی شاندار کاریگری ہوگی وہ تخت کے اندر، اور کتنا بڑا تخت ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ نقل کردن ہیش نو امکا نبود، ایسا تخت تھا کہ اس مقام سے اس مقام تک اس تخت کا لے کے آنا ممکن ہی نہیں تھا. کتنا بڑا تھا ہوگا تخت، کتنا وزنی تھا ہوگا تخت، کہ وہاں سے یہاں تک ساری چیزیں لا لی. بلقیس ساری چیزیں لے کے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈالنے کے لیے لا لی، لیکن تخت نہیں لائی. ایک تو دل میں بسا ہے، لے جانے کو دل نہیں کرتا، اور دوسرا لانے کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے. کیسا لائیں گے اتنا اٹھا کے؟ خوردہ کاری بود تفریقش خطر، ہمچو اوصال بدن باہم دیگر. اور وہ تخت کے اندر اتنا زیادہ باریک کام تھا، ایسا خوبصورت کاریگری تھی، چھوٹا چھوٹا باریک باریک نقش بنایا گیا تھا کہ اس کو ٹکڑے کر کے لے کے آنا بھی خطرناک تھا. ہر چیز کو توڑ کے نہیں لایا جا سکتا نا. کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں جس کا پرزا الگ کر کے آپ لے کے آگے بعد میں فٹ کر سکتے ہیں، ہر چیز نہیں لا سکتے ویسا. تو وہ تخت اتنا نازک تھا کہ اس کو الگ الگ کر کے لانا ممکن ہی نہیں تھا، ورنہ راستے میں ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا تھا. اس کے جوڑ آپس میں بالکل ایسے جڑے ہوئے تھے جیسے انسان کے جسم کے جوڑ ہوتے ہیں. ہاتھ کو لے کے جاؤ، پاؤں کو لے کے جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے کہ؟ پس سلیما گفت گرچہ فی الاخیر، سرد خواہد شد برو تاج و سریر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو آ رہی ہے، دل کے اندر تخت بسا ہوا ہے، ایک وقت کے بعد تخت بھی نکل جائے گا دل سے. ابھی تو یہ ابتدائی دور ہے نا. انسان جب ابتدائی معاملے میں جب اس میدان میں آتا ہے تو فوری کامل ایمان والا تو نہیں بن جاتا نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے. حضور نے پوچھا حضرت عمر سے کہ عمر بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے بعد پورے جہان میں اگر کسی کو چاہتا ہوں تو وہ صرف آپ ہی ہیں. بس یہ عرض کرنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عمر کے سینے پر رکھا تھوڑی دیر، اس کے بعد پھر پوچھا اب بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تب حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. تو مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک کمی ابتدا میں رہ جاتی ہے، بعد میں جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، جب فیض اور رحمت اپنا کام کرتی ہے تو پھر آدمی مضبوط ہو جاتا ہے. تو حضرت سلیمان نے بھی یہی کہا کہ ابھی تو تخت بسا ہوا ہے، آنے تو دو، ایمان کی دولت کا مزہ تو چکھنے دو، اس کے بعد ایک وقت کے بعد تخت و تاج بھی اس کی نظر میں ویلیو لیس ہو جائے گا. چوز وحدت جاں بروں آرت سرے، جسم را با فر او نبوت فرے. جب وحدت سے، اللہ کی وحدت سے جان برآمد ہوگی اس کی، جب وہ وحدت کا مزہ، ایمان کا مزہ جب بلقیس کے اندر آئے گا تو پھر اس کی شان کے مقابلے میں یہ جسم کی شان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. پہلے وہ آنے تو دو، اس کا مزہ لگنے تو دو. چوں برایت گوہر اسقار بہار، ننگری اندر خسو خاشا کو خار. دیکھیے جب سمندر کے اندر سے موتی نکالا جاتا ہے تو موتی کے ساتھ کچھ کچرا، کوڑا کرکٹ، گندگی بھی آ جاتی ہے، آتی نا. جب غوطہ خور سمندر کے اندر جا کر موتی نکال کر لاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کچرا، گھاس پھوس بھی آ جاتی ہے. پہلے آنے تو دو، بعد میں اس میں سے موتی الگ کر لیں گے. تو جو نکالنے والا ہے وہ لا تو لیتا ہے، لیکن اس کی نظر اس گھاس پھوس پر نہیں رہتی، وہ گھاس پھوس کو دیکھتا تک نہیں، اس کی نظر تو صرف موتی کے اوپر ہے. بر سرارد آفتاب باشرر، دم میں اقرب را کے سازد مستقر. جب سورج نکلتا ہے، اپنی روشنی بکھیرتا ہے، اپنے شعلے زمین کے اوپر پھیلاتا ہے، تو سورج کے آس پاس میں کچھ ستارے تارے بھی ہوتے نا. اقرب جیسا ستارہ بھی ہوتا ہے سورج کے پاس میں ہی، لیکن کسی کو دکھائی دیتا ہے؟ سورج جب تک نہ نکلا ہو تب تک سارے تارے دکھائی دیں گے، لیکن جیسے ہی سورج چمکنا شروع ہو گیا، سارے تارے ہونے کے باوجود بھی ایک بھی تارا دکھائی نہیں دیتا. تو جب تک ایمان کا سورج طلوع نہ ہو تب تک یہ خواہشوں کے، یہ
مال دولت کے یا سلطنت کے یا تخت و تاج کے یا عزت کے تارے اس کی نظر میں ہوتے ہیں اور وہ اس کو انجوائے کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ایمان کا سورج نکل گیا کوئی تارا دکھائی نہیں دیتا۔ لے خود بائی ہما در نقد حال جست باید تخت اورا انتقال۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت کے بعد تو تخت کی محبت بھی بلقیس کے دل سے نکل جائے گی، لیکن فی الحال ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ تخت کو وہاں سے منتقل کر کے یہاں لانا چاہیے۔ بلقیس کو آخر یہ بھی بتایا جائے کہ جو چیز تمہارے لیے ناممکن ہے وہ ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بلقیس کے آنے سے پہلے بلقیس نکل چکی ہے وہاں سے سلیمان سے ملنے کے لیے تخت کو چھوڑ کر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کی پلاننگ کریں گے کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے، میرے پاس آنے سے پہلے بلقیس کا تخت یہاں پہنچ جائے۔ اب جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں گی اپنے ہی تخت کو یہاں پر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اب اس سلسلے میں کیا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب نبی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در لہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش